बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनती है। ट्रैवल हिस्ट्री, ये जो वीज़ा लेने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनको ये बात बहुत ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि अगर हम किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारे पासपोर्ट पे जितना हमने सफ़र किया होता है वो बेसिकली ट्रैवल हिस्ट्री कहलाती है। हम दुनिया के कौन कौन से ममालिक में विज़िट करने गए और फिर इस ट्रैवल हिस्ट्री की इम्पॉर्टेंस क्या है। मिसाल के तौर पे आप अमेरिका का वीज़ा लेना चाहते हैं तो ये आपका पासपोर्ट बताएगा कि उस पर कितनी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने कितने ममालिक को विज़िट किया, आप अमेरिका जाने से पहले कहाँ कहाँ सफ़र करना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पासपोर्ट बिल्कुल ही ट्रैवल हिस्ट्री के लिहाज से फ्रेश है, उस पर आपने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया। तो यहाँ आकर ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंस या अहमियत कह लें इख्तियार कर जाती है। इसी तरह आप यूरोप के ममालिक को जो है विज़िट करना चाह रहे हैं, शेंजन वीज़ा लेना चाह रहे हैं, यूके जाना चाह रहे हैं, फ्रांस जाना चाह रहे हैं, जर्मनी विज़िट करना चाह रहे हैं, तो ट्रैवल हिस्ट्री बड़ा मैटर करती है। जब आप पासपोर्ट और तमाम डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करते हैं किसी भी मुल्क की वीज़ा एम्बेसी के सामने, तो वो देखते हैं कि आपके पासपोर्ट पे क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने कितने ममालिक का सफ़र किया। आप अगर यूरोप, अमेरिका किसी मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो उससे पहले कितनी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास मौजूद है। मुश्किलात उस वक्त पेश आती हैं कि जब आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होती नहीं, आप किसी भी जो है वो एडवांस दुनिया के मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर या वीज़ा ग्रांट करने वाले ऑफिसर ये देखते हैं कि आपके पास तो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके दीगर जो मामलात हैं वो एक साइड पे अपनी अहमियत रखते हैं, लेकिन ये चीज़ भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। आइए उस बुनियादी नुक्ता नज़र पे चलते हैं कि जहाँ से बात मैंने शुरू की, जो आज का टॉपिक भी है और जो इस वीडियो में आपको टाइटल कवर नज़र आ रहा है कि ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनती है या कैसे बनाएं। देखें, ट्रैवल हिस्ट्री आप किसी भी स्पेसिफाइड मुल्क में जाने से पहले बना सकते हैं। मसलन आप अमेरिका को टारगेट करते हैं, कनाडा को करते हैं, वहाँ आप जाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आपके पास यूरोप के ममालिक की, शेंजन ममालिक की, टर्की की, दुबई की, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड की एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? ये मैटर करती है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर वीज़ा ऑफिसर देखते हैं कि आपने दुनिया के दीगर ममालिक का भी सफ़र किया हुआ है। आपके लिए ट्रैवल करना और वापस अपने कंट्री लौट जाना कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी मुल्क में, यूरोप में जाएंगे या अमेरिका में तो फिर खुदा न खास्ता वहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे, वापस ही नहीं आएंगे। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री जो है आपके स्ट्रॉन्ग जो है वो टाइज को शो करती है अपने ममालिक के साथ कि आप दुनिया में जहाँ भी गए घूम फिर कर वापस आ गए। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है कि ये ट्रैवल हिस्ट्री आपके पासपोर्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। देखिए, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है कि जिनका पासपोर्ट कमज़ोर तरीन या जो यूं कह लें कि बुरा पासपोर्ट रखने वाले ममालिक हैं, जो अच्छी रैंकिंग में नहीं आता, उनमें शामिल है। तो फिर हम अपने पासपोर्ट को तो तब्दील नहीं कर सकते, ये तो काम गवर्नमेंट का है। तो फिर हम अपने पासपोर्ट को मजबूत कैसे कर सकते हैं, अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसकी रैंकिंग कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। मिसाल के तौर पे आप सबसे आसान जो ट्रैवल हिस्ट्री बनती है वो है दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। इन ममालिक में आप विज़िट करें
تو آپ کو جو ہے وہ ٹریول ہسٹری بنانے میں آسانی ہوتی ہے، اتنی دشواری نہیں ہے۔ ان ممالک کا ویزا آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے، ان کا جو بجٹ ہے ٹریول کرنے کا وہ اتنا زیادہ کوئی کاسٹلی نہیں ہے، ویزا فیسز کافی کم ہے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو عرب ممالک میں جیسے ہم حج اور عمرہ کے لیے سعودی عربیہ جاتے ہیں، آپ جو ہے وہاں بھی ضرور جائیں، عبادت بھی کر لیں اور ساتھ آپ کا ایک کنٹری کا ویزا اور ایڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ یورپ سٹارٹ کرنے سے پہلے ٹرکی وزٹ کر لیں۔ ٹرکی کا جو ہے ویزا وزٹ آپ کو تقریباً مل جاتا ہے آسانی سے، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی ساری ٹریول ہسٹری کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو فائنینشیل جو حالات اجازت دیتے ہیں، آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، تو آپ شینجن ممالک کو ضرور وزٹ کریں۔ 26 ممالک ہیں جس میں فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، پرتگال ہے، ایسے بے شمار فیمس کنٹری ہیں کہ جن کو آپ وزٹ کر کے اپنی ٹریول ہسٹری کو مزید اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اگر یو کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وزٹ ویزا، تو اس کے لیے یہ جتنی ٹریول ہسٹری بنی ہوگی یہ آپ کو بہت زیادہ کام دے گی۔ دیکھیں بینک سٹیٹمنٹ ایک چیز ہے، وہ 1 فیکٹر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ کے ڈاکومنٹ جاب کے ہیں وہ 1 فیکٹر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے چھٹی ملی ہے، NOC ملا ہے، وہ ایک اور فیکٹر ہے۔ یعنی 1 بائی 1 سٹیپ جو ہے وہ آپ ایڈ کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا بزنس ہے تو وہ آپ نے سارے ڈاکومنٹ لگانے ہوتے ہیں، شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی کتنی وہاں سے ارننگ ہو رہی ہے، کتنے آپ کے ایکسپینس ہیں، کتنے جو ہے وہ آپ کو پیسے بچ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل ملا کر بنتی ہیں، تب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں کسی بھی ملک کا۔ یعنی یہ سارے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہیں، جو سپورٹنگ سرکمسٹانسز ہیں، وہ آپ کو کسی بھی ملک کا ویزا دلانے کے اندر آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ٹریول ہسٹری اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی نئے پاسپورٹ پہ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ویزا آفیسر کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے، فرض کریں آپ نے فرسٹ سٹارٹنگ امریکہ کی لے لی یا کینیڈا کی لے لی، تو ویزا ریفیوزل ہونے کے جو موسٹ سٹرانگ سرکمسٹانسز ہیں، جو وجوہات ہیں، اس میں یہ وجہ بھی ایڈ ہو سکتی ہے کہ آپ نے کبھی وزٹ ہی نہیں کیا۔ آپ کے ملک کے قریب دبئی ہے، تھائی لینڈ ہے، سنگاپور ہے، ملائیشیا ہے، ٹرکی ہے، تو آپ امریکہ کیوں وزٹ پہ آنا چاہ رہے ہیں، کینیڈا کیوں آنا چاہ رہے ہیں، یورپ کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے ٹریول ہسٹری جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے۔ اور پھر بائی دا پیسج آف ٹائم آپ ہر سال بعد 2 سال بعد 1-2 ممالک کو جو ہے وہ وزٹ کر لیتے ہیں، چاہے کسی بھی ریزن کے لیے گئے ہیں، تو وہ آپ کی ٹریول ہسٹری کاؤنٹ ہوتی رہتی ہے۔ آسانی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ ویزا لینے جاتے ہیں، پھر آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ کافی وزنی ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو دوستو اس لیے تھی کہ جن لوگوں کے پاس ٹریول ہسٹری نہیں ہے ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ٹریول ہسٹری ہونا کتنی امپورٹنس ہے۔ انسان جب کئی ہمارے دوست احباب ہیں ویزے اپلائی کرتے ہیں، ریفیوزل ہو جاتی ہے، ان کا جو ہے وہ پیسہ اس پہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ انہیں یہ ایک بنیادی جو چیز ہے وہ پتہ نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنا جو ہے وہ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے ٹریول ہسٹری بھی بنانی تھی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ٹریول ہسٹری کو بنائیں۔ باقی جتنے سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ کا کیس ضرور مضبوط کرتے ہیں، لیکن ٹریول ہسٹری کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو ابتدا میں ہی پتہ چل جائیں، کسی بھی ملک کا ویزا اپلائی کرنے سے پہلے پتہ چل جائیں، تو میرا خیال ہے کہ انسان وہ غلطیاں بار بار نہیں کرتا، یا غلطی کر کے ہارٹ بریکنگ نہیں ہوتا، اس کا دل نہیں ٹوٹتا، مایوس نہیں ہوتا کہ کاش مجھے اگر یہ بات ود ان ٹائم پتہ چل جاتی تو یہ غلطی میں نہ کرتا۔ تو ٹریول ہسٹری ان تمام وزٹر کے لیے مچ امپورٹنس ہے کہ جو وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ ٹریول ہسٹری بنا لیں۔ جن کے پاس یورپین ممالک کا لائک یورپی یونین ہے، شینجن کنٹری ہیں،
UK ہے اس کا پاسپورٹ ہے، ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ان کو تو بے شمار دنیا کے ممالک میں انٹری الاؤ ہے، اپنا پاسپورٹ لیا، ایئر ٹکٹ لیا اور چل پڑے۔ مشکلات ان ممالک کے لیے ہیں کہ جن کا پاسپورٹ اچھی رینکنگ میں نہیں آتا، ان کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ ٹریول ہسٹری بنائیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ حالات دن بدن پوری دنیا میں مہنگائی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اخراجات ہر جگہ چاہے یورپ ہو، امریکہ ہو، پاکستان ہو، تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس طرح آمدن نہیں بڑھ رہی۔ تو پھر جب آپ کوئی بھی اپنا ٹریول پلان ترتیب دیتے ہیں یا اپلائی کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے ضرور دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس سپورٹنگ کیا کیا ڈاکومنٹ ہیں، وہ کتنے اتھینٹک ہیں، کتنے مضبوط ہیں اور آپ کی کتنی ہیلپ کر سکتے ہیں، یہ چیز ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ جن ممالک کا ویزا اپلائی کرنے لگے ہیں اس کے اندر کیا آپ کو پورا نالج ہے، کہیں آتی اور لیک آف انفارمیشن والی بات تو نہیں ہے۔ لیک آف انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو ڈیمیج کرتی ہے، آدھا علم ہوگا، آپ آدھا ادھورا کیس اپلائی کریں گے تو پھر ریجیکشن کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ آخری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا ویزا اپلائی کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس مضبوط ڈاکومنٹ، سٹرونگ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے، آپ کیا اس معیار پر پورا اترتے ہیں۔ کوئی بھی ایک ایسی شک نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں آپ معیار پر پورا نہ اتریں۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میرے تمام تر موضوعات آپ کے لیے حاضر خدمت ہوتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔